سمجھ آئی؟ تو یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے دیکھو نا، سانپ ناچتا ہے حیوان ہو کر، اگر انسان پر اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود آواز اثر نہ کرے تو پھر ڈنگرا تو بھی گیا ہے نا، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے نا، جی؟ اگر اس میں آواز کا وہ درد نہیں منتقل ہوتا، پیام کا وہ انداز نہیں ہے وصول کرنے کا، تو وہ تو پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ حالانکہ اتنی موذی چیز ذوق میں آ کر ایذا کو بھول جاتی ہے، ایذا دہی کو بھول جاتی ہے۔ تو میرے وہ بھائی جو ابھی تک اہل نسبت نہیں ہے، ہمیں چھوڑو، ہمیں پیر نہ پکڑو، ہم پیری مریدی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تم اولیاء اللہ سے تعلق رکھو، غائبانہ تعلیمات سے تعلق رکھو، غوث پاک میرا محی الدین سے تعلق رکھو، شیخ عبد القادر جیلانی سے تعلق رکھو۔ کیوں غوث پاک سے کیوں تعلق رکھو؟ غوث پاک صرف 11ویں کے پیر نہیں ہے، 11ویں غوث پاک نے نہیں دی ہیں۔ 11ویں تاریخ کو فوت ہوئے، ربیع الثانی کی 11 کو، 11 کی مناسبت سے لوگ 11ویں کی تاریخ وہ 11ویں دیتے ہیں، اس کا فلسفہ اتنا ہی ہے۔ تو اس میں مرادیں ماننا کہ غوث پاک میری یہ مدد کریں، غوث پاک میری یہ مدد کریں، یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سمجھ آئی؟ مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ آپ ایصال ثواب کریں، ارسال ثواب کریں، یا اللہ جو ہم نے کوشش کی ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، فلاں بزرگ فلاں لوگوں کو جو بھیجا ہے، تو ان کے درجات میں بلندی فرما، اور ان کے توسط سے ہماری فلاں حاجت پوری فرما۔ یہ طریقہ ہے، نظر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نظر اللہ کی ہوتی ہے، نظر عبادت ہے، اللہ کے سوا حرام ہے انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ میرے سنی بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوا کرے، میں ترجمان سنت ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں، اور میں مسلکوں سے ورا ہو کر اوپر ہو کر بولتا ہوں، مجھے کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا، میں جو قرآن و سنت میں پاؤں گا وہ بولوں گا۔ ٹھیک ہے؟ ہم پیر لوگ ہیں، ہم آپ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حاجت رواں ہیں، ہم آپ کے مشکل کشاں ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کی وہ سب مصیبتیں ٹال دیں گے، لیکن ہم پر مصیبت بنی تو کون ٹالے گا؟ دیکھیں نا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ تو اس طبقے کو بھی بڑا، اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ بھی سوچیں، اور آج اس صوفیزم سے، اس خانقاہی نظام سے جو نئی نسل بھاگ رہی ہے، متنفر ہو رہی ہے، جو لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر دوسرے مسالک میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی جعلی پیر ہے، جعلی نمبر کے لوگ ہیں، 2 نمبر کے لوگ ہیں، جو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، حاجت روا بنے ہوئے ہیں، اور جو تعویذوں اور ان کے ذریعے تقدیریں بدلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ غلط۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ مدبر الامر ہے، متصرف فی الامور ہے، وہ جو کچھ چاہے اپنی مرضی سے کرے۔ اگر تم نے وہاں کچھ بدلوانا ہے نا، میں پیر زیادہ ہوں، میں پیر میرے علی شاہ کا گھر کا آدمی ہوں، میں قسم دے کر کہتا ہوں اس رب لا یزال کی، لم یزل ولا یزال کی، کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بابانگے دور کرتا ہوں۔ یہ عام آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں اس ذوق کا آدمی ہوں، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، میں کہاں اور اس کی ذات کہاں، لیکن جتنا کچھ مجھے پتہ چلا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر حضرت عثمان ہرونی، ان کے پیر حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ،
کتنا بڑا شاعر امام غزالی نے لکھا، پیر اس کو کہتے ہیں۔ مزہ بھی آیا پیر کا، بیٹھے تھے، ایک پھٹے کپڑے اور گندا زلفوں والا گندا مندہ آدمی آیا، رالیں ٹپک رہی تھیں، تو کہنے اپنے رونے لگا حضور حضرت حاجی شریف صاحب کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نے جب دیکھا، عارف کی نظر تھی، پہچانا، چونکے بڑے بڑے نواب آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، آپ نے دعا کر دی، چلے گئے گھر۔ مگر جب اس افسردہ حالت میں اور گندی مندی شکل میں اس کو دیکھا تو اس کو تو سلام کوئی نہیں کرتا، اس کو تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، اس کو تو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، مٹی پہ پڑا ہوا انسان اس طرح گندا۔ تو عارف کی نظر اٹھی، کہنے لگے کہ یہ ہے اجابت کا، قبولیت کا وقت، یہ بندہ قیمتی ہے، اس کو جانے نہ دینا۔ وہ اپنی وہ رونا رو رہا تھا کہ حضور میرے لیے، آپ اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور روح بقبلہ ہو گئے، کہنے لگے میرے مالک، رونے لگے حضرت حاجی شریف، کہنے لگے میرے مالک، میں نے اس جیسا غریب انسان اور افسردہ اور گندے حالت میں کوئی انسان نہیں دیکھا، تیری مخلوق ہے، اس کی مسکینی اور غربت پر جو میں دیکھ رہا ہوں اور تو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی کسی مسکینی کی حالت پر رحم جو فرمائے گا، اس کے صدقے حاجی شریف زندنی کے گناہ بخش دے، اس مسکین کے صدقے۔ یہ ہے پیر جو اللہ کو جاننے والے ہیں، تو ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہم تو عام سے آدمی ہیں۔ آپ ایک نسبت لے کر، میرے بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں بھی کی ہیں، اپنا حق بندگی بھی کوشش کی ہے، خدمات دینیہ بھی کی ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ ہم کیا ہیں، میں تو ایک عام آدمی بھی ہوں، اس کے ساتھ پکڑ کر جب میں بیٹھ جاؤں تو اسی کا واسطہ یا اللہ اس کے صدقے مجھ پر کرم فرما دے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو کوئی پھونک پھاک نہیں۔ میں وہاں بیٹھا تھا ڈی ایم اسلام پہ، وہاں مانچسٹر، تو وہاں ایک آ رہا تھا پروگرام، ایک آدمی نے فون کیا، جناب کے پیر صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ نے احباب نے کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا، درد ہے صاحب، آپ حضور میرے لیے، کیونکہ مرید تھا ہمارا، تو مرید کہتے ہیں دعا کراتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب بھی کچھ فرمائیں گے، کچھ یہ پڑھو وہ پڑھو اور یہ کرو، ذرا متبری شریف بتائیں گے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کو پڑھتے ہی کہا، میں نے کہا یار میں اپنے گوڈیاں درد ہے۔ اب جو یہ 170 ملک دیکھ رہا تھا وہ سب ہنسنے لگے، یار یہ عجیب پیر ہے کہ وہ اس کا مرید اس کے سامنے رو رہا ہے۔ میں نے کہا درد ٹھیک کرنے والا میں تو نہیں ہوں نا، اگر میں اپنا درد ٹھیک کر سکتا تو میں اپنے گھٹنوں کا درد کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خدا کے لیے اگر میں نہیں کر سکا نا، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، جو اچھا آدمی ہے جو کر سکتا ہے وہ اب بھی میرا ٹھیک کرے۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے موجودہ پیروں کو اور برطانیہ اور پوری دنیا میں کسی کونے میں غیر مشہور گڑے پڑے وہی جس طرح حاجی شریف صاحب کو مل گیا تھا، اس کے متعلق میں نہیں کہتا۔ یہ جو سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو درگاہوں میں براجمان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ 2-4 اور مریض بھی لے جاتا ہوں، ذرا دم کریں اور ٹھیک کریں۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ پھر جو کچھ کر سکتے ہو وہ کچھ کہو زبان سے، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ جب شافی وہ ہے تو اس سے عرض کرو کہ آؤ شافی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ کہا کرو تم اپنے گھر میں بھی تمہارا اپنا کیس ہے، اس کیس کو براہ راست پیش کرو۔ ہم بھی کہیں گے، تم خود بھی کہو۔ اب پیر صاحبان کی کوئی ٹھیکیداری تو نہیں ہے کہ ان کی زبان زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ جو جن کی قبول ہوتی تھی وہ چل بسے دنیا سے، وہ چل بسے، معین الدین اجمیری چل بسے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب الہی چل بسے، ان کی نظر اٹھتی تھی تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا تھا۔ اب سارا قرآن پڑھ جائیں، پھونک ڈالیں، کوئی فرق نہیں۔ اندر جو دنیا ہے، اندر دنیا ہے،
وہ کہتے ہیں اب یہ تسبیح چلتی ہے جناب، اللہ اللہ، پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے دنیا کو دھکیلنے کے لیے، یا اللہ اس دنیا کو دور کر، اللہ اللہ، دانا ادھر جاتا تھا، اب کہتے ہیں ادھر ادھر اپنی طرف۔ بڑا فرق ہے نا۔ ایک ہے دانے کو آگے بھیجنا کہ ساتھ یہ تصور ہو کہ اے اللہ یہ دنیا کو میں آگے دھکیل رہا ہوں، مجھ سے دور کر، مجھ سے دور کر، مجھ سے دور کر۔ اب یہ ہے مجھ سے ادھر کر، نزدیک کر، نزدیک کر۔ تو اگر صرف تصویر پر گزارا چلتا تو جتنا مانگنے والے روز اللہ کا نام لیتے ہیں اتنے وقت کا غوث اور قطب بھی نام نہیں لیتا، جتنا صبح سے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جتنے مانگنے والے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ولی بن گئے؟ کوئی ان میں سے ولی نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنی مرتبہ نام لینے کے باوجود ثابت کیا ہوا کہ دنیا کی طلب رکھ کر اللہ کا نام لینا کوئی فائدہ نہیں، چاہے گداگر ہو یا کوئی گدی پر بیٹھا ہوا پیر ہو یا کوئی درس پہ بیٹھا ہوا مدرس ہو، مولوی ہو۔ اگر دل میں دنیا کی لالچ ہے کہ یہ کہہ کر یہ چیز لوں گا یا مجھے کوئی کوئی دے، اثر ختم۔ سمجھ؟ ہاں، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو تو یہ کام چل جائے گا۔ حضرات، میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں آپ تک، اور یہ محفل نعت، محفل خطاب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یاد آپ کے نظام کے حوالے سے یہ منعقد ہے، اور میں اس میں جو میں نے میسج دیا ہے، یہ ٹی وی والے بہت سی چیزیں اس میں حذف بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جو اپنی مناسب نہیں سمجھتے وہ کر لیں، حذف کر لیں، کاٹ دیں، لیکن میں یہ میسج دوں گا کہ یہ وقت نازک ہے، امت مسلمہ کے یکجان ہونے اور متحد ہونے کا وقت ہے۔ خدا کے لیے یہ مسلک آپ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، یہ بھول جائیں اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور وہ اللہ اور رسول کے اتباع کا جھنڈا ہے۔ جو پارٹی اللہ اور رسول کے نام کو بلند کرتی ہو، آئندہ انتخابات آ رہے ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ فلاں صاحب کو یا ایک سیاسی آدمی کی ان کی کوئی حمایت کرنے آیا ہوں، لیکن اگر یہ بھی اٹھائیں گے، یہ بھی قدم اٹھائیں گے عباسی صاحب، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ یہ عزم لے کر اٹھے، میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو ہر اس کے ساتھ تعاون کریں جو کملی والے کے نظام کا تعاون کرے۔ ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمیں تو اللہ دینے والا ہے، آپ سب کو اللہ دینے والا ہے، ہمیں نہ کوئی حکومت دیتی ہے، نہ ہمیں کوئی باہر کا امریکہ دیتی ہے، کچھ بھی، ہمیں تو مالک اپنا دیتا ہے، ہم اس کے گن کیوں نہ گائیں۔ حضرات، اب اس کے بعد سب لوگ اجازت میں چاہوں گا، اور یہ اب جاتے ہوئے میرا خیال ہے اب پروگرام ہوگا کوئی آپ کی تقسیم کا، اچھا یہ اب میرا خیال ہے کوئی تقسیم قرآن اندازی ہوگی، تو میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے نہیں حضرات، 2 منٹ بیٹھے، دیکھیں 2 منٹ بیٹھے، تشریف رکھیں ذرا، یہ بھی قرآن اندازی ہوگی۔ اچھا آنو بھائی، اے 2 منٹ پاؤ مت تو سنا بھی نہ آویں بہ جو لوگ لوگ جی۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بطور خاص یہ لالچ دے کر محفل جمع کی جاتی ہے تاکہ اس وجہ سے لوگ آ جائیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وجہ سے لوگ نہیں آئے ہیں، لوگ میرا پیغام بھی سننے کے لیے آئے ہیں۔